اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ توفیق پروردگار سے سورہ عصر کی تفسیر کرنے لگے ہیں کہ اس کی 3 آیات ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 عناصر موجود ہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال انجام دیے ہیں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، جو ہلاک کو جاہلوں کو حق سکھاتے ہیں، حق کے بارے میں بتاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں صبر کی، تینوں صبروں کی، صبر در اطاعت، صبر در مصیبت، اور صبر در معصیت۔ سورہ عصر ظاہراً مکے میں نازل ہوئی ہے اور قسم سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ بیان کر رہی ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، خسارے میں ہیں کہ انسان کی زندگی، بس انسان برف فروش ہے، برف فروش شخص کی مانند ہے کہ برف جلدی نہ بیچے تو نقصان میں جائے گا، وہ پانی ہو جائے گی، بس روز ہماری یہ زندگی گزر رہی ہے۔ اگر ہم صحیح داموں پہ، صحیح جگہ پہ نہ بیچیں، غفلت کے شکار ہو جائیں، تو ہماری مثال بھی اس برف فروش کی مانند ہے کہ اگر ایام گزر گئے تو وہ پانی ہو جائے گی، وہ زندگی ہمارے کہ موت کا وقت قریب آیا تو ہمیں خسارہ ملے گا۔ بس تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ گروہ جن کے اندر یہ 4 عناصر موجود ہیں۔ عصر سے مراد عبرت آموز زمانہ ہے، یا مراد نماز عصر ہے کہ جسے صلاۃ الوسطیٰ قرآن کریم نے کہا ہے۔ یہاں ہر روز کا وقت عصر مراد ہے کہ ہر روز کا وقت عصر جو دن کا آخری حصہ ہے، ضحیٰ کے مقابلے میں ہے کہ ضحیٰ دن کا شروعاتی حصہ ہے اور عصر دن کا آخری حصہ ہے۔ یہاں عصر سے مراد وحی اور نبوت کا زمانہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، وہ مراد ہے۔ یہاں عصر سے مراد ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے، ظہور امام زمانہ ہے کہ جب نور پروردگار سے یہ پورا عالم روشن ہوگا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ خسارہ یعنی اپنا سرمایہ ضائع کرنا، کوئی فائدہ حاصل نہ کرنا، بس زندگی کا سرمایہ جب ختم ہوتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ برف کی مانند، برف اگر پانی بن جائے تو کہاں واپس آئے گی؟ واپس نہیں آتا۔ بس بدترین خسارہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی خاطر مشقت اٹھائے اور آخرت میں بھی مشقت اٹھائے، عذاب مشقت والا ہو۔ یہ بدترین خسارہ ہے۔ دنیا میں بھی دنیا کی خاطر، مال کی خاطر زحمتیں اٹھائے، لیکن یہ زحمتیں آخرت کی زحمتوں کو کم نہ کریں بلکہ بڑھا دیں، مشقتیں بڑھا دیں، عذاب بڑھا دیں۔ کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، وما اکثر المشقہ، کتنی خسارے والی مشقتیں ہوتی ہیں دنیا میں کہ جن کا نتیجہ سخت عذاب بنتا ہے، یعنی اخروی مشقت بنتی ہے۔ بس ہم زحمت اٹھائیں دنیا کی خاطر اور پھر آخرت میں بھی مشقت اٹھائیں تو یہ خسارہ ہے۔ بس ایک دفعہ انسان کا سرمایہ پڑا ہے، ایک کاروبار ایسا شروع کیا ہے جہاں جو ہے وہ کاروبار نہیں چلا، نقصان ہوا ہے، سرمایہ محفوظ ہے،
ایک کاروبار میں نقصان ہوا، ایک کاروبار میں جیسے نقصان ہوا، سرمایہ محفوظ ہے، اسے مغبون کہا جاتا ہے، مغبون، گبن۔ اور جہاں انسان کا پورا سرمایہ چلا جائے اور کوئی امید بھی نہ ہو واپس آنے کی، اسے خسارہ کہا جاتا ہے، اسے خسارہ کہا جاتا ہے۔ بس خسارے میں ہے وہ انسان جو پوری زندگی گوا دے، برف فروش اگر جلدی برف نہ بیچے تو وہ پانی بن جائے گی، اور پانی جب بن جائے تو اسے خسارہ ہوگا۔ بس ایک دفعہ انسان کا پورا سرمایہ ڈوب جائے تو یہ خسارہ ہے، بس کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ اس خسارے کو پورا کر سکے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک گروہ خسارے سے مستثنیٰ ہے کہ ان کی معرفت بہترین ہے، اور ان بہترین معرفت کی بنا پر ایمان مضبوط ہے، مومن ہے، کیونکہ اصول دین کی معرفت کے بعد کامل ایمان لائے ہیں۔ اصول دین کی معرفت صحیح ہے، عقائد ان کے پختہ ہیں، بس عقائد پختہ ہیں تو ایمان بھی مضبوط ہو۔ معرفت صحیح حاصل کی، صحیح عقیدہ لیا، اس کے بعد وہ مومن بنے۔ یہ پہلا عنصر کہ ایمان ہے۔ ایمان وہ ہے جو رسول خدا سے انہیں ملا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آیا ہے، وہ ایمان پائیدار ایمان ہے۔ دوسرا عنصر عمل صالح، کہ واجبات کو انجام دیتے ہیں اور محرمات کو ترک کرتے ہیں۔ توفیق پروردگار سے نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، توفیق پروردگار سے مکروہات سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ بس اس کی ذمہ داری اب آگے کیا ہے؟ آگے ہے کہ وہ تبلیغ کرتا ہے، جاہلوں کو معرفت دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، کہ وہ تیسرا عنصر ہے۔ تیسرا عنصر کیا ہے؟ کہ حق کی نصیحت کرتا ہے، حق کی تعلیم دیتا ہے جاہلوں کو۔ دیکھیں جی، دین کہتا ہے کہ سب سے بڑا مسئول ذمہ دار جاہل نہیں ہے بلکہ عالم، لأن العلم کان قبل الجہل۔ سب سے پہلے سوال عالم سے ہوگا، دوسرا سوال جاہل سے ہوگا۔ پہلے سوال عالم سے ہے کہ تو نے پہنچایا نہیں پہنچایا، تو نے حق دیا یا نہیں دیا۔ اس کے بعد جاہل سے کہ تو نے لیا کیوں نہیں، تو نے حق کو قبول کیا کیوں نہیں۔ بس عالم کی ذمہ داری ہے۔ تبھی یہ لوگ پہلے معرفت صحیح سے ایمان مضبوط، پھر عمل صالح، اس کے بعد حق کی تلقین کرتے ہیں، حق لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جاہلوں کو عالم بناتے ہیں۔ دوسرا وتواصوا بالصبر، اور چوتھا عنصر صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ اور صبر کی 3 اقسام ہیں، صبر در اطاعت ہے، صبر در مصیبت ہے، اور صبر در معصیت ہے۔ جب معاشرے کے افراد دیگر افراد کو ان 3 صبروں کی تلقین کرتے ہیں، اور معاشرے کے افراد میں یہ 3 صبر آ جائیں، معاشرے کے افراد ان 3 صبروں سے جڑ جائیں، صبر در معصیت کہ معصیت نہ کریں، صبر در اطاعت، ایک اطاعت آج کے دن کی اطاعت کل کے دن کی اطاعت سے یہ فرق کریں، دوسرے دن کی اطاعت بہتر ہو پہلے آج کے دن سے، کل کے دن کی اطاعت آج کے دن سے بہتر ہو۔ یہ صبر در اطاعت۔ اور صبر در مصیبت، کہ آپ کو تینوں صبر آپ کو کربلا میں نظر آئیں گے، کہ مصیبت میں خدا کے ساتھ ہمت نہ ہارنا، انسان خدا کو نہ بھولے، ٹھیک۔ ایسا معاشرہ جب تینوں صبروں سے جڑے تو خیر البریہ ہے، خیر البریہ۔ اگر یہ معاشرہ ان تینوں صبروں کے ساتھ جڑ جائے، پہلے ایمان بھی ہو، صحیح معرفت سے ایمان، پھر عمل صالح، پھر حق کی ایک دوسرے کو تلقین کریں، جاہلوں کو عالم بنائیں، اور اس کے بعد 3 صبر ہیں، تو یہ معاشرہ خیر البریہ ہے۔ ایسے ہمارا مکتب، ہمارا اسلام عالمی بنے گا، دوسرے ادیان پہ غالب آ سکتا ہے، دوسرے ادیان پہ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم تلوار اٹھا کے چلے جائیں اور دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دیں، نہیں، ایسے ہمارا دین اسلام غالب آئے گا، غالب آئے گا۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اسی سے ہوگا۔
جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے اور حکومت ایسی قائم کریں گے جہاں توحید ہوگی، سب کچھ ہوگی، لوگ دین اسلام کو دل سے قبول کریں گے، دل سے قبول کریں گے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ اگرچہ کہیں ذمہ داری تلوار کی بھی بنتی ہے، کفار حربی سے لڑا جاتا ہے، لیکن کفار حربی سے لڑا جاتا ہے بس، باقی کفار سے، جیسے کفار ذمی ہیں، ان سے جنگ نہیں کی جاتی۔ ان کے لیے وہ معاشرہ، توحیدانہ معاشرہ، اخلاقی معاشرہ ہم نے دکھانا ہے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہوگا، یا لیظہرہ علی الدین کلہ۔ جب معاشرہ ایسا ہو، بس معاشرہ اگر آلودگیوں سے پاک ہو، قرآن کے مطابق ہو، اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہو، وہ معاشرہ نہ خود گمراہ ہوتا ہے نہ دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ایسا معاشرہ غالب آ جائے گا، ایسا مکتب تمام مکتبوں پہ غالب آ سکتا ہے، توحید ہی بلند ہو سکتی ہے اس طرح۔ بس اہل بیت کی روایات ہیں کہ مومنین کی مثال دو ہاتھوں جیسی ہے کہ ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ پاک اور صاف ہوتا ہے، بس ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ بس مومنین آپس میں، یہ سورہ کہہ رہی ہے کہ آپس میں جڑے رہیں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں، عالم جاہلوں کو تعلیم دیں، حق سے کھائیں اور صبر کی تلقین کریں۔ صبر، تینوں صبر آتے جائیں، صبر در اطاعت، صبر در معصیت اور صبر در مصیبت۔ بس والعصر، زمانے کی قسم، اب یہ زمانہ یا بعثت رسول خدا کا ہے، یا مراد امام زمانہ کے ظہور کا ہے، یا امام زمانہ کی رجت کا ہے، یا عصر کی وقت عصر کی نماز کی قسم ہے۔ بس سارے مراد بھی ہو سکتی ہیں، سارے مصداقات بھی ہو سکتے ہیں۔ والعصر ان الانسان، بے شک انسان خسارے میں ہے، گبن میں نہیں، خسارے میں ہے کہ زندگی جلدی اس کی گزر رہی ہے، برف کی مانند اس کی گزر رہی ہے اور وہ سوچ تک نہیں رہا۔ ایسا برف فروش ہو چکا ہے انسان کہ اپنی زندگی جلدی گزر رہی ہے، اس کی جلدی زندگی، اور وہ عبرت نہیں لے رہا، خدا کی طرف لوٹ نہیں رہا، خدا کے قریب ہو نہیں رہا۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، پہلا عنصر، وعملوا الصالحات، دوسرا عنصر، وتواصوا بالحق، تیسرا عنصر، وتواصوا بالصبر، چوتھا عنصر۔ جب یہ چار عنصر اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ معاشرہ کامل ترین معاشرہ ہوگا۔ یہ معاشرہ، یہ ایسا مکتب ہوگا، یہ ایسا معاشرہ ہوگا جو دوسرے معاشروں پہ غالب ہو، اور اسلام بن جائے گا عالمی اور جہانی۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔